أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ایک اور سورہ آل عمران کی کلاس ہم کرنے جا رہے ہیں اور قرآن کو اور سیکھنے اور سمجھنے الحمدللہ کہ اللہ نے زندگی دی اور موقع دیا۔ انشاءاللہ تجوید کا لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے اور آج کا لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ پچھلی تھوڑی سی بات کو ہم کمپلیٹ کر لیں اور اس کے بعد پھر ہم ایک ہی روانی کے ساتھ ایک ہی انداز میں اپنا کام شروع کر سکیں۔ پلیز نوٹ کیا کریں کہ آپ میں سے کسی کی بھی کوئی ویڈیو آن نہ ہوئی ہو، کسی کا ویسے تو یہ آپشنز بند کیے ہوتے ہیں انمیوٹ والا بھی، کہ کوئی انمیوٹ نہ کر سکے، لیکن اپنے ضرور کیمراز کو چیک کرتے رہا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لاسٹ ٹائم ہماری یہ بات ہوئی تھی کہ بحیثیت عورت میرے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری آتی ہے، کیونکہ مجھے بھی ان میں شمار کیا گیا ہے جن کی محبت دل میں ڈال دی گئی ہے، اور بحیثیت عورت میری بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ میں ایک آزمائش کی طرح ہوں۔ حدیث کے مطابق عورتوں کو بھی آزمائش قرار دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے آپ دیکھیں جو حب الشہوات میں ذکر ہے وہ بھی نساء کا ہی ملتا ہے، عورت کا ہی ملتا ہے۔ تو آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے کوشچن آ رہے تھے کہ ہم کیسے خود کو پازیٹیو رکھیں، کیسے منفی کردار نہ ہو، اور کیسے ہم اس میں بیلنسڈ لائف ہو ہماری۔ تو اس میں کچھ 2-3 پوائنٹس میں ذکر کروں گی۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کی زندگی سے فائدہ دوسروں کو تب ہوگا جب آپ پازیٹیو کریکٹر والے ہوں گے، پازیٹیو کردار رکھنے والے ہوں گے۔ اور پازیٹیو کسی کا کریکٹر اور کردار کب بنتا ہے؟ جب اس کی پازیٹیو تھنکنگ ہوتی ہے۔ اور پازیٹیو تھنکنگ کہاں سے آتی ہے؟ قرآن سے آتی ہے، جو کہ ہماری اصلاح کی کنجی ہے۔ قرآن ہی ہمیں سیدھا کرتا ہے، وہی ہمیں بتاتا ہے کہاں پہ کیا ٹیڑھ ہے، کیسے ہے اور کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ کیونکہ جس طرح ہر مشینری کے ساتھ بکلیٹ ہوتی ہے کہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے، ویسے ہمارے جسم کی مشین کا بکلیٹ قرآن مجید ہے۔ اگر ہم اس کی انسٹرکشنز کے مطابق ویسے استعمال کریں گے تو ہم پورا بھرپور فائدہ اپنی مشینری سے اٹھا سکتے ہیں۔ اور قرآن پڑھنے اور ان سب چیزوں کے ساتھ پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونا، کیونکہ قرآن انسان کو پھر بیٹھنے نہیں دیتا۔ جب آپ قرآن پڑھ لیتے ہیں اور جب آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان فالتو ایسے ہی اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتا، وہ ٹائم ویسٹ نہیں کر سکتا، پھر وہ پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتا ہے۔ اور جب انسان پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتا ہے تو آٹومیٹیکلی جو فالتو چیزیں ہیں وہ اس کی زندگی سے نکل جاتی ہیں۔ جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے کہ بدعت سنت کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر آپ کوئی بدعت ایکسٹرا فالتو خود سے دین میں چیزیں ایجاد کریں گے تو جو اصل کرنے کا کام ہے سنت، وہ ختم ہو جائے گی۔ اور ایسے ہی اگر آپ سنتوں کو زندہ کریں گے تو آپ کی زندگی سے بدعات ختم ہو جائیں گی۔ اور ہوتا کیا ہے؟ اندھیرا ہوتا ہے، اس میں لائٹ روشن کریں ہم تو کیا ہو جاتا ہے؟ اندھیرا چھٹ جاتا ہے۔ ہوتی وہی جگہ ہے، سب کچھ وہی ہوتا ہے، وہی سچویشن ہوتی ہے، لیکن لائٹ جل جاتی ہے۔ تو میرے دل کی جو روشنی اور لائٹ ہے وہ مجھے جلانے کی ضرورت ہے، اور مجھے اپنے آپ کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں اسپیشلی لے کے جانے کی ضرورت ہے۔ اس میں بہت سارے آئیڈیاز ہو سکتے ہیں۔ اسپیشلی یہ سوچیں اپنے دن بھر کی روٹین میں کہ دن بھر کی روٹین دن بھر کی جو روٹین ہے ہماری وہ کیسی ہے؟ کیا وہ صرف میری ذات کے گرد گھومتی ہے،
या बहुत ज़्यादा हो गया तो मेरे बच्चों शौहर के गिर्द, या अगर अभी मैं मैरिड नहीं हूँ तो बस मेरी अपनी कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी और बस वापस आई और बस मेरी ज़ात है, या मेरी अपनी ज़ात से किसी को फ़ायदा है। कोई मैं अपने लिए नेकियां जमा कर रही हूँ, कोई अपने नेकियों के बंडल इकट्ठे कर रही हूँ, कोई ऐसा काम जिससे कि मैं दूसरों को फ़ायदा दूँ, भला करूँ किसी का, और वो मेरे लिए आइंदा मरने के बाद भी सदका जारिया हो। आप देखिए, एक वो इंसान है जिसकी ज़िंदगी में हर वक़्त ये फ़िक्रें हैं कि अच्छा कपड़े कहाँ से लिए जाएँ, कौन-सा वाला आजकल इन है ब्रांड, और उसमें से कौन से वाला कलर इन है, फिर उसमें कौन-सा बैग आजकल ट्रेंड में है, कौन-सी जूतियाँ किस स्टाइल की होनी चाहिए, और मेकअप में नए-नए और क्या-क्या चीज़ें आई हैं, और पार्लर जाना, और एक फंक्शन है तो उसकी क्या-क्या क्या-क्या कुछ लेना है, और घर की फ़िक्रें, और अब ये वाला सोफ़ा चेंज करें, फलाँ चीज़ चेंज करें, फलाँ काम हो, फलाँ हो, सारी दुनिया की फ़िक्रें हैं। वो मरेगा तो वहीं पर उसका सब कुछ ख़त्म। एक इंसान है कि उसकी फ़िक्रें अपनी ज़ात के अलावा दूसरों के लिए हैं। वो बच्चों के सिर्फ़ कपड़ों का, खाने का नहीं ख़्याल करती, बल्कि वो साथ-साथ उनकी तरबिया, उनको अल्लाह से जोड़ने का काम भी करती है। वो अपने ससुराल वालों के साथ रहते हुए भी कैसा रवैया रखे हुए है कि जो कि जिसकी वजह से दूसरों को फ़ायदा हो रहा हो। काम तो हमने सारे करने ही होते हैं, लेकिन क्या होता है, हम झुँझला के, गुस्सा करके, नाराज़ होकर, और चिढ़कर, और लड़ाई झगड़े करके सब कुछ कर रहे होते हैं, और सारा हमारा जो अच्छा अमल है वो ज़ाया होने लगता है। तो दूसरा वो इंसान है जो कि जब चला भी जाए दुनिया से तो पीछे जो वो अच्छे काम छोड़ कर गया है, सदक़े जारिया के काम, वो चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। पीछे उसको कब्र में भी उसका रिवॉर्ड पहुँच रहा होता है। तो इस सारे में मैं स्पेशली ज़िक्र करूँगी, हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह क्लास में मौजूद हैं हमारे साथ कोमल, और उन्होंने अभी कुछ अर्सा पहले एक आईडीए के थ्रू काम किया, इस तफ़सीर को सुनकर ही मैं चाहूँगी, मैंने उनसे कहा था कि मुझे एक मैसेज में सेंड करें ताकि मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूँ, और हो सकता है आप में से भी किसी के ज़हन में कुछ आइडिया आए, और इंसान की थिंकिंग बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि वो किस नीयत से कौन-सा काम कर रहे हैं। तो हम दुनिया के काम भी कर सकते हैं, हमारी स्पेशलिटी हो सकता है दुनिया के काम में हो, लेकिन उसमें मेरी नीयत क्या है, और किस तरह से है, और मैं उसको कैसे सोच के कर रही हूँ। इस मैसेज को सुने, फिर हम आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। तो कैसी हैं मैम आप? अम, मैं बहुत अच्छे से आपको एक बात बताना चाह रही थी कि आपके अल्फाज़ कभी किस तरह से किसी के लिए मोटिवेशन बन जाते हैं। अम, जब सूरह बकरा के अंदर आप एक आयत में सदक़ात से रिलेटेड आप हमें तफ़सीर बता रही थी, तो उस वक़्त जो है ना पहली दफ़ा मेरे ऊपर ये चीज़ जो है ना वाज़ेह हुई कि सदक़ात के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप माल को ही खर्च करें। क्योंकि मैं जॉब नहीं करती, एक हाउसवाइफ़ हूँ, घर में होती हूँ, तो हमेशा ये जो है ना होता था कि मैं तो पैसे ही नहीं खर्च कर सकती, मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है, मैं क्या करूँ ना, सदका कैसे करूँ? और तस्बीहात आपने बताई हैं कि तस्बीहात भी कर सकते हैं, लेकिन सैटिस्फैक्शन नहीं होती थी ना उस तरह से। तो फिर एक दिन मेरे ज़हन में ना एक आइडिया आया कि मैम ने कहा कि सदक़ात जो है अल्लाह ताला ने जो आपको सलाहियत दी हुई हैं, उनका इस्तेमाल करना, किसी को उससे फ़ायदा पहुँचाना भी सदका है। बस ये अल्फ़ाज़ मेरे ज़हन में आए और फिर जो है ना मैंने पहले जो है ना बेडशीट का सोचा कि चलो मेरे पास कुछ पैसे थे, कहीं मतलब मुझे कहीं से पैसे मिले तो वो मेरे पास एक सेविंग थी। फिर एक और जो थी ना बात जो वो बस अल्लाह की तरफ से मैम लुब्ना ने यही बात बोली कि जो है ना हम जब अल्लाह हमें पैसा देता है ना तो हम और अमीर होने का सोचते हैं। हम वो पैसा इकट्ठा करते हैं, छोटा घर होता है बड़ा घर बना लेते हैं, छोटी गाड़ी है बड़ी गाड़ी ले ली। लेकिन हम ना लोगों का नहीं सोचते। तो मेरे ज़हन में ये भी सोच थी। फिर कुछ पैसे आए तो मैंने उससे ये पहले सोचा कि मैं कोई बिज़नेस को ना करती हूँ, किसी तरह से, इतने थोड़े पैसे थे।
مطلب بہت تھوڑی اماؤنٹ تھی لیکن میرا جذبہ بہت بڑا تھا. میں نے جو ہے نا وہ پیسے استعمال کیے اور میں نے پہلے بیڈ شیٹس کا کاروبار اسٹارٹ کیا. الحمدللہ وہ بھی ٹھیک جا رہا ہے لیکن وہ بس ایک شاپ تک ہی ریلیٹڈ تھا, ایک بندے کو فائدہ. پھر میرے ذہن میں آیا کہ میں جس علاقے سے بلانگ کرتی ہوں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ہاتھ میں بہت بہت ہنر دیا ہے. اتنی خوبصورت کڑھائی, وہ اتنا ان کے ایسا لگتا ہے جیسے مشین سے ہوا ہوا, لیکن وہ ہاتھ کی کڑھائی ہوتی ہے. میں جب چھوٹی تھی اور میں دیکھتی تھی تو میں بڑی حیران ہوتی تھی کہ یہ اتنا کیسے کر لیتی ہیں بغیر کسی چیز کے ٹریس کیے یا کچھ. اور وہ علاقہ اتنا بیکورڈ علاقہ ہے کہ وہاں پر عورتیں گھروں میں مطلب رہتی ہیں, لوگوں کے گھروں کے کام بھی کرتی ہیں, اور ان کے شوہر جو وہ نشئی ہیں, نشہ وغیرہ کرتے ہیں, آ کے اپنی بیویوں کو مارتے پیٹتے ہیں, بچوں کو بیچنے کے لیے, گھر کی چیزوں کے بیچنے کے لیے جب وہ روکتی ہیں تو ان کو مارتے ہیں. تو وہ بیچاری عورتیں نا بہت زیادہ مجھے مظلوم لگتی ہیں. تو میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ میں ان کے لیے کچھ کروں. وہ گھر بیٹھے ہوئے اپنا یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہنر دیا ہے میں کروا کر دیکھتی ہوں. پہلے میں نے شروع میں تھوڑے لیول پر تھوڑا تھوڑا کام کروانا شروع کیا, لوگوں کو بڑا پسند آیا. پھر وہ میں نے فیس بک کے اوپر اپنا ایک پیج بنایا, میں نے وہاں سے مجھے بہت اچھا رسپانس ملا. لوگوں کو جو کام کروانے والی خواتین ہیں جن کو پتا ہے تو انہوں نے بڑا اچھا رسپانس آیا الحمدللہ. تو مطلب اب جب میں لوگوں کی کہانیاں کس سے سنتی ہوں نا, اور اتنا بیکورڈ ایریا ہے, اتنی غربت ہے کہ ہمارے پاس بہت بہت وسائل ہیں اور ہم لوگ پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کرتے, روتے رہتے ہیں. مطلب صرف ایک خاتون کا قصہ جو میں یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گی, وہ اس کے پاس فون بھی نہیں ہے, اس سے میں کمیونیکیٹ ڈائریکٹ بھی نہیں کر سکتی. جو مڈل بندی ہے نا اس نے مجھ سے بولا کہ کوئی ایک ریٹ لگوایا, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ نا وہ اتنا بتا رہی. میں نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے, تھوڑا لیس کروا لیں, اتنے میں نہیں کسٹمر مانے گا. تو انہوں نے کہا کہ تم اگر ان کے گھر کا حال دیکھو, وہ عورت اس کے پاس 6 دن کا بچہ ہے, اور میں جب اس کے گھر گئی نا وہ بچہ بھوک سے رو رہا تھا. تو میں نے اس عورت کو کہا کہ تم اس کو فیڈ کیوں نہیں کرا رہی. اس نے کہا میں خود 3 دن سے بھوکی ہوں, تو میں اس کو کیسے فیڈ کرا سکتی ہوں. یعنی کہ ان کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے, اور اس کی چھوٹی سی 8-9 سال کی بچی گھر کے کاموں میں انگیج تھی, اپنی ماں کی مدد کر رہی تھی. اس کا شوہر وہی نشئی ہوگا کوئی. تو مطلب جب انہوں نے مجھے یہ بتایا نا تو میرا دل اتنا پریشان ہو گیا, اور میں مطلب بہت زیادہ نا دکھی ہوگی کہ ایک قصہ میرے سامنے آیا ہے. کوئی ایک عورت ہے جس کا مجھے پتا لگا ہے, ایسے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں اس وقت. ہمارے ملک میں غربت کی انتہا ہے, اور مہنگائی اتنی بڑھ رہی ہے, لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے. میں اور جو بندہ ٹیلر ہے جو میرے کپڑے سیتا ہے, اس کی اکثر شاپ کی جو ہے نا وہ لائٹ کاٹ کے چلے جاتے ہیں واپڈا والے, کیونکہ وہ پے نہیں کر سکتا بل. وہ اکثر مجھ سے کہتا ہے کہ باجی آپ مجھے پلیز ایڈوانس دے دیں, میں آپ کے کپڑے سیتا رہوں گا, میں نے بھی بجلی کا بل دینا ہے, میں نے اپنے بچے کی فلانے کی فیس دینی ہے. اتنے برے حالات ہیں. لیکن الحمدللہ جب میں سنتی ہوں مطلب, اور دیکھیے اس خاتون کے گھر تک اللہ نے رزق پہنچایا. اللہ رازق ہے, اللہ رزق دینے والا ہے, لیکن میں اس چیز پہ خوش ہوں کہ میں وسیلہ بن گئی. مجھے تو پتا بھی نہیں ہے کہ مطلب وہ عورت کس حال میں ہے, لیکن اس کے ہنر کی وجہ سے میں اس تک پہنچی, اور اللہ تعالیٰ نے اس تک رزق پہنچانا تھا. لیکن میں اس چیز پہ الحمدللہ سیٹسفائی ہوں کہ میم لبنہ کے الفاظ جو اللہ تعالیٰ نے ان سے ادا کروائے, وہ اس نے اثر کیا, اور اس کی وجہ سے موٹیویٹ ہو کر میں نے کام شروع کیا. اور جتنا بھی الحمدللہ میرا جو بھی بزنس چل رہا, بھی میرے اتنا ٹائم نہیں ہوا, 1 سال سے کچھ زیادہ ہی اوپر ہوا ہے, لیکن جتنا بھی میرا آتا ہے پروفٹ, تو وہ میں استقامت دارالقرآن کو بھیجتی ہوں. تو میری نیت یہی تھی کہ میں جو ہوں نا, جب میم بتاتی تھی نا تو میں اتنا سوچتی تھی کہ ان لوگوں کی مدد, پڑھائی کرنے والے بچے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں, ان لوگوں کو میں کسی طرح سے سپورٹ کروں. لیکن ڈیفینیٹلی ہر وقت آپ اپنے ہسبینڈ سے نہیں کہہ سکتے, بہت چیزیں ہوتی ہیں گھر کے اندر, اتنے آپ کے اخراجات ہوتے ہیں کہ آپ ہر وقت نہیں سوچ سکتے, آپ اپنے ہسبینڈ سے نہیں کہہ سکتے. تو میں نے نہیں, میں خود سوچ کے کچھ کرتی ہوں, کچھ اس طرح سے ہیلپ کروں, کیا کروں. تو اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں آئیڈیا ڈالا, اور الحمدللہ بہت اچھا سائیکل چل پڑا ہے میرا.
بہت سے لوگ تو ایسے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا دے، جو میں جانتی ہوں کہ ان کو ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے کپڑوں کی، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سائیکل چل رہا ہے نا تو اس سائیکل کو چلنے دو. تو میم اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہترین جزا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے وہ کام لے لے جس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. آمین. السلام. میں یہ سارا میسج کومل کا سنتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے کیا اسباب بناتا ہے اور انسان کے دل میں ڈالتا ہے وہ کیفیات، وہ تمام چیزیں جو کہ شاید ہم ہر کوئی نہیں کر سکتا نا. لیکن یہ سب کب آتا ہے؟ جب انسان پازیٹیو کچھ کرنا چاہتا ہے، پھر اس کے پاس نیگیٹو کے لیے ٹائم نہیں رہتا. تو ہم سب کو اللہ نے کوئی نہ کوئی صلاحیت دی ہے، کچھ نہ کچھ ایسا دیا ہے کہ جو کہ کچھ خاص ہے میرے پاس. یعنی ہر ایک کے پاس ایسا کچھ خاص ہوتا ہے جو کہ دوسرے کے پاس نہیں ہوتا. اس خاص کو مجھے پہچاننے کی ضرورت ہے اور اس کو پازیٹیو کاموں میں لگانے کی ضرورت ہے، تاکہ روز کی یہ مسائل کے ساس نے یہ کہہ دیا، نند نے یہ کہہ دیا، دیورانی نے یہ کہہ دیا، اور شوہر ایسا ہے، وہ ہر وقت کی شکایتیں، وہ باہر نہیں لے کے جاتا، وہ کھلاتا نہیں، وہ فلاں نہیں کرتا، وہ فلاں چیز کی اس نے تعریف نہیں کی، فلاں اس نے یہ نہیں کہا. پھر ہم یہ جو بہت مائنر چھوٹی چھوٹی سے مسئلے ہیں نا، ان سے باہر نکل آئیں گے اگر ہم پازیٹیو تھنکنگ رکھتے ہوئے پازیٹیو انداز میں کام کریں. اب آپ خود ہی سوچیں کہ جب انسان کو یہ پتا ہو کہ رب تعالیٰ دیکھ رہا ہے مجھے، اس کو پتہ ہے سارا کچھ، تو کتنا انسان سیٹسفائی ہو جاتا ہے نا، کہ بس کسی کو نہ بھی پتہ چلے، بس اللہ کو پتہ چل رہا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں. اور بہت ساری ایسی الجھنیں، مسائل ختم ہو جاتے ہیں. اچھا، اس کے بعد یہ کہ لاسٹ ٹائم 2 کوسچنز آئے تھے میوش کی طرف سے اور بہت امپورٹنٹ تھے، اس لیے میں ان کا آنسر بھی کروں گی تفسیر جب کروں گی تو اس کے ساتھ انشاءاللہ. ابھی ہم پہلے تجوید کا لیسن اپنا کریں گے اور ساتھ ہی انشاءاللہ ٹرانسلیشن کریں گے. پہلے میں نے سٹارٹ میں یہ بات اس لیے کی کہ یہ ایک بہت اہم چیز ہے جس پر بہت سارے لوگوں نے، جب یہ ہم نے پچھلی آیت پڑھی تو مجھے بہت سارے لوگوں نے اپروچ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو کیسے کریں، کیا کریں. اور یہ ٹاپک اتنا وسیع ہے کہ اس پر اگر ہم ایک کلاس کیا بہت ساری کلاسز بھی کر لیں تو بہرحال یہ ٹاپک کمپلیٹ ہونے والا نہیں ہے. لیکن اصل میری اس ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب یہ لازمی طور پر سوچیں کہ میں اپنی زندگی میں کہاں پر کھڑی ہوں، میرا دن رات کیسا گزر رہا ہے، کیا میری زندگی میں کچھ پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہیں. وہ انسان کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز بہت ساری، جو نیگیٹیو تھنکنگ، نیگیٹیو رویے، نیگیٹیو یہ سارا کچھ اس سے بہت بچا لیتی ہے. اگر نہیں ہے تو ابھی بھی سوچیں اور اپنے آپ کو لگائیں. قرآن سیکھا ہوا ہے اس کو اور سیکھیں اور سمجھیں، کسی کو پڑھا دیں، کسی کو سکھا دیں. خود اپنے اگر سیکھنے کی ضرورت ہے تو اس کو اور بڑھائیں اور وقت لگائیں، اس میں بیٹھیں، اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں. یہ قرآن جتنا اچھا ہیل کر دیتا ہے انسان کو، اتنا کوئی اور چیز نہیں کر سکتی ہے. تجوید دیکھتے ہیں آیت نمبر 17 سے 19 سورہ آل عمران. الصابرین، صاد موٹا پڑھا جائے گا، اسقا، اسا نہیں پڑھنا، اسقا پڑھیں گے کیونکہ سواد موٹا ہے. الصابرین، ری یا مدہ ہو رہی ہے. والصادقین، واو ہونٹ گول ہوں گے اور سواد بھی موٹا ہوگا، تو والصادقی، قوف موٹا ہے، قی یا مدہ، نہ نہ لمبا نہیں ہوگا. والقانتین، قو قوف موٹا ہے، قانتی میں اگین یا مدہ ہو رہی ہے. یا مدہ کب ہوتی ہے؟ جب یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہوتی ہے. والمنفقین، نون پر کی آواز کو ہم چھپا کے پڑھیں گے. فقی، قوف موٹا ہوگا اور ساتھ ہی یہ یا مدہ ہوگی. والمستغفرین، مس سین میں سیٹی والی آواز، تغ غائن ہے لیکن ہم اس کو تغ نہیں کرنا، ہلانا نہیں ہے، تغ وہیں پہ آواز کو روکنا ہے ورنہ وہ قلقلہ ہو جائے گا اور غائن قلقلہ والے حروف میں سے نہیں ہے. فیرینا میں اگین یا مدہ ہے. بالاسحار، اس سین میں سیٹی والی آواز، ہا حروف حلقی میں سے ہے اور آخر میں غوا بھی یہ ہیوی موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ اس پر تو سکون آ چکا ہے اور اس سے پہلے والا جو حرکہ ہے یہ اب اس کے تابع ہو گیا، اس کے انڈر آ گیا ہے. تو ہم اصحاب غوا کو موٹا پڑھیں گے. شہید اللہ، شہی
दल्लाहु, इसमें जलाला के लाम को मोटा पढ़ना है। अन्नहु, नून गुन्ना है। ला इलाहा, ला पे मद होगी। इल्लाहु, इल्ला हुआ। वल्मलाइकतु, वल्मला मद हो रही है। व उलुल इल्मी, व ऊंट गोल होंगे। इल्मी में आइन हरूफ हलकी में से है, हलक के दरमियान से, थ्रोट लेटर्स में दरमियान से अदा होने वाला हर्फ है। क़ाइमन बिलक़िस्त, क़ा में कॉफ को मोटा भी करना है, लंबा भी करना है। क़ाइमन में कौन सी मद हो रही है बताएं, ताकि मैं चेक करूं आप जाग भी रहे हैं। क्योंकि वो कुरान से सुकून मिल रहा होता है ना, इंसान बैठता है पूरे सारे काम शाम खत्म करके बड़ा सेट होके, तो नींद आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर भी टेस्ट होता है हमारा फिर कि अब हम खुद को कैसे जगाएं। जी बिल्कुल मुत्तसिल है, क्योंकि इसमें अलिफ मद्दा और हमजा दोनों एक ही वर्ड के अंदर आ रहे हैं। क़ाइमन में मद, और आगे फिर मम में इक़लाब हो रहा है। बिलक़िस्ति, क़ाफ को मोटा, सीन को सीटी के आवाज के साथ, और त्वा में हम रुक रहे हैं तो त्वा पे कलकला करते हुए रुकना है। बिलक़िस्त, ला इलाहा इल्ला, ला पे मद है। इलाहा इल्ला अलिफ मद्दा। हुवल अज़ीज़ुल हकीम, अज़ीज़ा सीटी के साथ, मजबूती जमाओं के साथ। अज़ीज़ुल हकीम। इन्नद्दीन, इन नून पे नून गुन्ना है, नून और मीम पे जब भी शद आएगी, डब्ल्यू की तरह का साइन आएगा, हमने हमेशा गुन्ना करना होता है, यानी नाक में आवाज लेके जानी होती है। तो इन दी या मद अगेन आ गया। दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, ऐं में नून की आवाज को छुपाएंगे। दल्लाही में इसमें जलाला मोटा होगा। हिल इस ला, ला को लंबा करना है, अलिफ मद्दा हो रही है। इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व मख्तलफल्लज़ीन, व मख, ख मोटे रूप में से भी और रूफ हलकी में से भी है। व मख्तलफल्लज़ीन, जाल को नरमी से पढ़ना और या मद्दा करनी है। ऊतुल किताब, उतुल नहीं पढ़ना, इसको ऊ प्रॉपर करना है। वाव मद्दा हो रही है। वाव साकिन से पहले जब भी पेश वाला हर्फ आए, दम्मा आए, तो हम वहां पे वाव मद्दा करते हैं, यानी हम टू हरका लंबा करते हैं। तो ऊतुल किताब इल्ला अलिफ मद्दा मिन बादी। अच्छा, जब इकलाब करते हैं हम तो हमारे होंठ पूरे के पूरे 100% बंद नहीं होते, हल्की सी स्पेस बीच में रहती है। मिन बादी मा जाअहुमुल इल्मु, मा अलिफ मद्दा, जा पे मद्दा रही है। अहुमुल इल्मु बग़यम बैनहुम, बग़ गैन हुरूफ हलकी में से है और मोटा भी पढ़ेंगे। बग़यम इक़लाब हो रहा है। बैनहुम व मन यकफुर, रा मोटी पढ़ी जाएगी। मई में हम इदगाम करेंगे विद गुन्ना। जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो वैसे समझेंगे कि इदगाम है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो बस निशान लगा लें कि यहाँ पर हमने लंबा करना है। बी आयातिल्लाहि फ़इन्नल्लाह, इसमें जलाला को मोटा करना है और नून गुन्ना करना है। सरीउल हिसाब, सरी सीन सीटी वाला हर्फ है। री या मद्दा। उल ही, हा हरूफ हलकी में से। साब, साब। इसकी अब तिलावत सुने। हम पिछली वाली एक आयत से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। बिल्लाहि मिनश शैतान, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. हम ट्रांसलेशन देखेंगे इंशाल्लाह आयत नंबर 17 से 19 तक. अस्वाबिरीना, अस्वाबिर, स्वाबिर किसके वजन पे है? बताएंगे स्वाबिर किसके वजन पे है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, फ़ाइल के वज़न पे। सूरह आल इमरान के स्टार्ट से मैंने आपसे कहा था कि इसमें फ़ाइल आपने लिखना है। ये फ़ाइल यानी इस्म नाम है फ़ाइल करने वाले का, करने वाले का। ये एक पैटर्न है। जो भी फ़ाइल के वज़न पर आएगा, वज़न से मुराद ये है कि जो फ़ाइल का स्ट्रक्चर है, बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर अगर किसी और वर्ड का होगा तो वो इस्म फ़ाइल कहलाएगा। तो अस्वाबिर यानी सब्र करने वाला, और या नून लग गया है तो हम जैसे कि पहले पढ़ चुके हैं कि जमा की 4 निशानियां होती हैं। किसी भी वर्ड के एंड पे या नून आ जाए, वाव नून आ जाए, वाव अलिफ आ जाए या अलिफ ता आ जाए तो उसकी ट्रांसलेशन हम जमा में करते हैं, प्लूरल में करते हैं। तो यहाँ पे या नून आ रहा है तो अस्वाबिर एक होता, अगर सब्र करने वाला अगर स्वाबिर होता। यहाँ पे है स्वाबिरीना यानी सब्र करने वाले, और अलिफ लाम शुरू में प्रॉपर नाउन के लिए है। इसम के स्टार्ट में जब भी अलिफ लाम आ जाता है तो वो इसमें मारिफा की निशानी होता है प्रॉपर नाउन की। वस्वादिकीना और सच्चे, सच बोलने वाले। स्वाद दाल कॉफ इसका रूट वर्ड है, और अलिफ लाम प्रॉपर नाउन के लिए आ रहा है। स्वादिक अगेन इसम फाइल है, जैसे स्वाबिर सब्र करने वाले, वैसे स्वादिक सच बोलने वाले, सच्चे। वल क़ानितीना, क़ानित अगेन इसम फाइल है, अल शुरू में, इसमें मारिफा प्रॉपर नाउन के लिए है, या नून आखिर में जमा के लिए आ रहा है। क़ाफ नून ता, क़नता कुनूत से यानी इज्जो इनकिसारी के साथ फरमा बरदारी करना, ऐसे ही नहीं मानना बल्कि पूरे हम्बलनेस के साथ अल्लाह ताला के सामने झुक जाना है, किसी की फरमा बरदारी करना। वल मुनफिकीना और खर्च करने वाले,
جی بالکل، ویری گڈ شمسا، یہ بھی آپ نے اس کو بھی ہائی لائٹ کیا پوائنٹ کو کہ صابر صابرین یہ اصل میں کیا ہے، جمع سالم ہے، جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں جمع سالم اور جمع مکسر۔ جمع سالم میں کیا ہوتا ہے کہ جو ورڈ ہوتا ہے وہ ویسے کا ویسے ہی آتا ہے اور آگے اس کے ایڈ ہو جاتا ہے، تو یہ صابرین، صادقین، قانتین، یہ سب کے سب جو ہیں جمع سالم بھی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ والمنفقین، والمنفقین یہ بھی اسم فاعل ہے، لیکن یہ کس طرح کا اسم فاعل ہے؟ اسم فاعل کے انڈر ہی آتا ہے، لیکن یہ کس طرح کا ہے اس کو ابھی آپ کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بس اتنا یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا اتنی سی بات میں آپ کو گزرتے گزرتے بتا دیتی ہوں کہ ہم نے جب روٹ لیٹرز کیے تھے اور تب ہم فعل کو تقسیم جب کرتے ہیں تو ہم ایک کہتے ہیں کہ ثلاثی مجرد ہے، یعنی 3 لیٹرز کے ہی فعل ہے، ورب ہے، اور کچھ ہوتا ہے ثلاثی مزید فیہی، یعنی جس میں ہم کوئی لیٹرز ایڈ کر کے کوئی ورب بناتے ہیں، جس طرح سے کبھی سٹارٹ میں الف ایڈ ہو جاتا ہے، درمیان میں الف ایڈ ہو جاتا ہے، یا تا ایڈ ہو جاتا ہے، اس طرح کر کے کچھ نہ کچھ ایڈ ہو جاتے ہیں۔ جب ثلاثی مزید فیہی والے ورڈ کو ہم اسم فاعل بناتے ہیں تو اس کا انداز کچھ ایسے ہو جاتا ہے، منفق، مستغفر، اس انداز میں آتے ہیں۔ ان کے شروع میں میم لگ جاتا ہوتا ہے اور اس کی اور نشانیاں ہوتی ہیں، میں بھی اس کی ڈیٹیل میں بالکل نہیں جا رہی، پہلے ہم اس کو انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو ہم پہلے ان کو پڑھیں گے تو پھر اچھا کلیئر سمجھ سکتے ہیں، لیکن جن کا پہلے سے بیک گراؤنڈ ہے ان کے لیے میں یہ بتا رہی ہوں۔ تو منفقین خرچ کرنے والے، انفاق کرنے والے، انفقا ينفقو، انفقا سے ہے یہ انفقا ورب کا ایک سٹرکچر ہے جس میں حمزہ سٹارٹ میں ایڈ ہوتا ہے، نفقہ نہیں ہے، انفقہ ہے، تو انفقہ سے جب فائل بنا، اسم فائل بنا تو وہ منفق ہو گیا، منفق اسم فائل ہے، کسرہ کے ساتھ آتا ہے، زیر منفق کے ساتھ۔ والمستغفرین اور استغفار کرنے والے، توبہ کرنے والے، مستغفر بھی اسم فائل ہے اور کیا ہے، استغفار طلب کرنا۔ جب بھی کسی ورڈ کے سٹارٹ میں یہ جو الف سین تا آ رہا ہوتا ہے، یہ اکثر و بیشتر اس سے مراد ہوتا ہے کچھ طلب کرنا، کچھ مانگنا، تو یعنی مغفرت مانگنا، توبہ بخشش مانگنا، بالاسحار بھی ساتھ، الاسحار سحری، یعنی سحری کے وقت میں یا سحری کے ساتھ، بی الاسحار سحر سے ہے۔ شہیدہ گواہی دی، شاہدہ کیا ہے، پاسٹ ٹینس ہے یا فیوچر ٹینس ہے، پریزنٹ فیوچر ٹینس جسے ہم کہیں گے، یعنی فعل مضارع۔ شاہدہ گواہی دی، شہادت دی، اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں۔ جی بالکل پاسٹ ٹینس ہے، کیونکہ کیوں، کیسے پتا چلا؟ کیسے پتا چلے گا کہ یہ پاسٹ ٹینس ہے؟ سمپل سی نشانی ہوتی ہے کہ ہم کہیں کہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس وقت دن ہے، تو آپ کہیں گے کیونکہ اندھیرا نہیں ہے باہر، رات نہیں ہے، اور ہم کہیں رات ہے تو کیسے پتہ چلے گا، کیونکہ دن روشنی نہیں ہے۔ تو ایسے ہی شاہدہ کے سٹارٹ میں فعل مضارع کی نشانی نہیں ہے، فعل مضارع کی 4 نشانیاں ہیں پریزنٹ فیوچر ٹینس کی، یا، تا، نون، الف، اگر ان میں سے کوئی بھی نشانی نہیں ہے تو سمپلی سیدھی سی بات ہے کہ جب کوئی نشانی نہیں آ رہی، فعل مضارع نہیں ہے، تو لازمی طور پہ فعل ماضی یعنی پاسٹ ٹینس ہی ہوگا۔ شہد اللہ، اللہ اللہ نے، انہو کہ بے شک وہ، لا نہیں، الہ کوئی الہ، الا مگر، ہوا وہ، وہی، والملائکۃ اور فرشتوں نے، الملائکہ ملک، وَأُولُو العلم و اور اولو، اولو کس کی جمع ہے؟ یاد ہے آپ کو، ہم پڑھ چکے ہیں اس کو، سورہ آل عمران میں 2-3 دفعہ اولو آ چکا ہے۔ جی بالکل الحمدللہ، ذو کی جمع ہے، ذو ایک کے لیے آتا ہے اور اولو اس کی جمع ہے، وَأُولُو اور والے، العلم علم، اور علم والے، قائمن قائم ہیں،
قاف واو میم اس کا روٹ ورڈ ہے، بالقسطی ساتھ انصاف کے، بی القسط قاف سین طوا اس کا روٹ ورڈ ہے، لا الہ نہیں کوئی الہ الا مگر ہوا وہی، العزیز عین ز اس کا روٹ ورڈ ہے، العزیز پراپر ناؤن ہے، الحکیم حکمت والا ہے، ح کاف میم، ان بے شک، الدین ان الدین بے شک، دین دال یا نون اس کا روٹ ورڈ ہے، عند اللہ عند نزدیک قریب، اللہ اللہ کے، الاسلام اسلام ہے، ال اور اسلام اور سین لام میم سلامہ سلامت ہونا، امن میں آنا، اسلام ایز اے ریلیجن یہاں پہ ذکر ہوا ہے، وما اور نہیں، اختلف اختلاف کیا، خا لام فا خلف اختلاف اختلاف، اب آپ دیکھ رہے ہوں گے خا لام فا اس کا روٹ ورڈ ہے لیکن اس میں کیا کیا داخل ہوا ہوا ہے، شروع میں حمزہ اور درمیان میں تا انٹر ہوا ہوا ہے، تو اس طرح کے سٹرکچرز پہ بھی غور کرنا ہے، یہ جو اس طرح کا سٹرکچر ہوتا ہے یہ ثلاثی مزید فیہی ہوتا ہے، اور جو سمپل ہوتا ہے جس طرح شاہدہ تھا وہ ثلاثی مجرد تھا، ثلاثی مجرد یعنی 3 کے ساتھ، اور کچھ ہوتے ہیں سٹرکچر جن میں کہ لیٹرز 1 2 یا 3 لیٹرز ایڈ ہو کر اس ورب کا سٹرکچر بن رہا ہوتا ہے اور وہ ایک نیا میننگ نیا مفہوم دے رہا ہوتا ہے، تو اختلف اختلاف کیا، الذین انہوں نے جو، اوتو جو دیے گئے، حمزہ تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اوتو معروف ہے یا مجہول ہے، جنہوں نے پہلے پڑھا ہے وہ ضرور بتائیں۔ ثلاثی مزید فی کی کوئی ایک نشانی نہیں ہے، ثلاثی مزید فی بہت سارے ہوتے ہیں، ان میں کہیں پر ایک لیٹر ایڈ ہوتا ہے، کہیں پہ 2 ہوتے ہیں، کہیں پہ 3 لیٹر ایڈ ہو رہے ہوتے ہیں، جس طرح کے مستغفر پڑھا ہے آپ نے، اس میں الف سین تا ایڈ ہو رہا تھا، کہیں پر سٹارٹ میں الف درمیان میں تا ایڈ ہو رہا ہوتا ہے، کہیں پہ صرف الف ایڈ ہو رہا ہوتا ہے، کہیں پہ صرف تا ایڈ ہو رہا ہوتا ہے، کہیں پہ شد ایڈ ہو رہی ہوتی ہے، یہ ڈفرینٹ ابواب ہیں جو کہ یعنی ایک سمپل ورب میں جب اور لیٹرز ایڈ ہوتے ہیں، اور یہ ہم خود سے ایڈ نہیں کرتے، یہ عربک لینگویج میں اس طرح ہے، یہ تقریباً 8 کے قریب ابواب ہوتے ہیں جن میں کہ اس طرح کے سٹرکچر ہوتے ہیں اور اس سے میننگ میں تبدیلی آتی ہے، اللہ نے چاہا تو آئندہ کبھی موقع ہوا تو میں اسٹیپ بائی اسٹیپ تھوڑا تھوڑا سا آپ کو انشاءاللہ وہ بھی سٹارٹ کروا دوں گی، یا جس طرح بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں ویسے ہی جو اس طرح کے ورڈز آئیں گے ان کو میں بتاتی رہوں گی تاکہ آپ کا تھوڑا سا اس بارے میں بھی ذہن کھلے، الذین انہوں نے جو، اوتو دیے گئے، الحمدللہ مجہول ہے، جی بالکل، اوتو یعنی دیے گئے، مجہول یعنی جس میں فاعل موجود نہیں ہے، کس نے دیا، بس اوتو دیے گئے ہیں، الکتاب کتاب، کاف تابہ کتب، الا مگر، من بعدی بعد اس کے، ما جو، جاءہم آ گیا ان کے پاس، جیم یا حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، العلم علم، بغین باوجہ ضد کے، با غین یا بغی بغاوت، بینہم آپس میں، ومن اور جو کوئی، یکفر کفر کرے، انکار کرے، بی آیات اللہ بی ساتھ آیا آیت الف تا آخر میں جمع کے لیے آ رہا ہے، 7 آیات کے، اللہ اللہ کی، فَإِنَّ تو بے شک اللہ اللہ سریع جلد لینے والا ہے، سین رو عین سرع سری سرعہ عربک میں کہتے ہیں جلدی کرنے کو، جلدی کرو، الحساب حساب، الحساب تو پراپر ناؤن ہے، ح سین با اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں، حسبہ جلد حساب لینے والا ہے، اب اس کی تلاوت سنیں گے ہم انشاءاللہ اور اس کے بعد پھر تفسیر سٹارٹ کریں گے۔ الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام
اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. تفسیر کی طرف جائیں گے آیہ نمبر 15 سے انشاءاللہ آج ہم نے تفسیر کرنی ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے آیہ نمبر 14 کی تفسیر کمپلیٹ کی تھی، اور جس میں ذکر ہے حب الشہوات، کچھ چیزوں کی، خواہشات کی محبت انسان کے اندر رکھ دی گئی ہے، ان کی خواہش رکھ دی گئی ہے، ان کی محبت ڈال دی گئی ہے، اور اس محبت کا ہونا اس لیے ضروری تھا کہ دنیا میں ہمارے کھانے پینے اور سب کچھ کرنے کرانے کے لیے وہ تمام فیلنگز کا، ان سب خواہشات کا ہونا ہمارے اندر ضروری تھا، اور ان خواہشات کا یہ مقصد بھی ہے کہ ہمارا ٹیسٹ لیا جا سکے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اس میں تمام چیزوں کا ذکر نہیں آیا، لیکن مین مینشن کر دی گئی، جیسے کہ عورتیں۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے مرد فتنہ نہیں ہے، یا ان کی محبت میں عورتیں جو ہیں وہ غلط راستے پہ نہیں چل پڑتی، لیکن اسپیشلی عورتوں کا ذکر کیا گیا کہ مردوں کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے۔ عورت کی محبت اور طرح کی ہوتی ہے، مرد عورت کی محبت میں اس کو آزمائش قرار دیا گیا، اس طرح پاگل ہوتا ہے کہ وہ اپنی دولت، مال، اپنی ہر چیز اس سے اندھا ہو جاتا ہے اور بہت سارا کچھ کر جاتا ہے، تو وہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ ایسے ہی بنین کے متعلق جس طرح لاسٹ ٹائم بھی کوشچن ہوا کہ بیٹوں کا اسپیشلی کیوں بیٹوں کی ایک محبت رکھی گئی ہے، تو یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے۔ بیٹیوں کی محبت اپنی جگہ پر ہے، لیکن بیٹوں کی محبت رکھ کر یہ جو ایک ہے نا کہ نسل آگے بڑھے اور آگے میرا نام لینے والا کوئی ہو، دیکھا جائے تو نام صرف اس سے نہیں ہوتا۔ سورۃ الکوثر نازل ہوئی تھی، کیوں؟ کیونکہ دشمن، اسلام کے دشمن مشرکین مکہ کیا کہا کرتے تھے کہ یہ تو جڑ کٹا ہے۔ جب پیارے نبی کے بیٹے ہوئے اور وہ بچپن میں ہی وفات ہو گئی ان کی، تو مشرکین مکہ نے بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا تھا، انہوں نے بہت شور مچایا تھا اور کہا تھا کہ یہ تو جڑ کٹا ہے، نعوذ باللہ، یعنی کہ اس کی تو آگے کوئی نسل ہی نہیں چلنی ہے، کچھ آگے نہیں ہونا یہ بڑا۔ لیکن آپ سوچیں، آگے کوئی بیٹا نہیں تھا، لیکن اس وقت بھی کتنے سال گزر چکے، پیارے نبی کا ذکر کس طرح ہوتا ہے، ہر نماز کی ہر اذان میں، ہر نماز میں ہم کرتے ہیں، ہر اذان میں ہوتا ہے، پھر اس کے علاوہ درود پڑھنے کا، باقی تمام اتنا کچھ ہر جگہ، یہاں تک کہ ہم مسلمز کیا نان مسلمز نے جو سب سے زیادہ 100 پیپل جن کے بارے میں لکھا گیا کہ جنہوں نے سب سے زیادہ انفلوئنس کیا دنیا میں، اس میں نان مسلم رائٹر نے بھی لکھنے میں سب سے پہلا نمبر جس کا لکھا وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا گیا، اس نے اپنی بک میں سب سے پہلے ان کا نام ذکر کیا۔ سب سے زیادہ جن کی وجہ سے لوگوں کی زندگی افیکٹ ہوئی اور جو سب سے زیادہ انفلوئنس رکھنے والے تھے، تو یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ بیٹا ہو، آگے نسل چلے، آگے یہ ہو، لیکن دیکھیں قرآن نے ہمیں بتا دیا، البتہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ ٹیسٹ یہ رکھا گیا، یہ محبت رکھی گئی ہے اس کی، بیٹے کی ایک محبت کا ہونا ہے، اور پھر وہ محبت میں ہم کیا کرتے ہیں، یہ ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ہم کہیں پیروں فقیروں کوئی تعویذ گنڈے اور کئی ان چیزوں میں تو نہیں چل پڑے، کیونکہ لوگ بہت ساری چیزیں بتاتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہارے بیٹا نہیں ہو رہا نا، فلاں وظیفہ کرو، فلاں چیز کرو، فلاں کے پاس جاؤ، فلاں یہ کرو، یہ کرو، اور شیطان اس انداز میں بہت سارے آپ سے غلط کام کرواتے ہیں۔ یہ جو حب الشہوات ہے نا ان چیزوں کی، یہ انسان کا ٹیسٹ ہے، اس میں کیسے وہ خود کو کاربند رکھتا ہے۔ ایسے ہی خزانے، مال، دولت، بینک بیلنس، یہ سب کچھ یعنی انسان ان کو پا کے سمجھتا ہے کہ دس از دا اینڈ آف ورلڈ، کہ بس سب کچھ یہ مجھے مل گیا تو بس پتہ نہیں میں کیا بن گیا ہوں اور کیا چیز ہو گیا ہوں اور کس طرح کی میری کیفیت ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ایکسپلین کر دیا، ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ تو دنیا کی زندگی کا چھوٹا سا سامان ہے، وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، اور اس کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور دوسرا کویسچن ایک تو یہ بنین سے متعلق تھا، اور لاسٹ ٹائم کا کویسچن کو میں انشاءاللہ ایڈریس کر کے پھر ہم تفسیر سٹارٹ کرتے ہیں کہ اگر ہم بچوں کو خواہش پرستی سے روکیں گے، خواہشات میں نہیں پڑنے دیں گے کہ یہ دنیا، یہ چیز، یہ چیز، یہ چیز، تو وہ احساس کمتری کا شکار نہیں ہوں گے۔ تو ان دونوں چیزوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ جس طرح میں نے لاسٹ ٹائم اینڈ کی تھی اس بات پر کہ ہم نے خود بھی
कोई भी चीज़ लेते हुए या कुछ भी करते हुए सोचना है कि ये मेरी ख्वाहिश है या मेरी ज़रूरत है। ऐसे ही बच्चों को ये बताना है। ये सोच कर नहीं बच्चों को लेके देना कि मैं अफ़ोर्ड कर सकती हूँ तो मैं क्यों ना लेके दूँ, बल्कि ये सोच के लेके देना है कि क्या ज़रूरत है इस चीज़ की या नहीं है, और बच्चों के अंदर भी ये डालना है। बच्चों को अगर साथ स्टोर पे लेके जाएँ और बच्चा किसी चीज़ की ज़िद करे तो उससे पूछें, क्या ये आपकी ज़रूरत है? घर में आपके पास मसलन ये ड्रेस फलाँ है, क्या इस एक और एक्स्ट्रा की ज़रूरत है? और पेंसिल आपके पास ये मौजूद है, ये टॉय आपके पास इतने मौजूद हैं। अब बच्चे जब जाते हैं ना किसी और जगह पर तो वहाँ के कार्टून वहाँ के वो टॉयज़ देखकर बड़े अट्रैक्ट होते हैं। अम्मा उनके घर में ये भी था, अम्मा उनके घर में ये भी था। तो मैं उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये करती हूँ कि जो आपके घर में है, क्या वो भी उनके घर में था? वो कहते हैं नहीं। फिर मैं उन्हें कहती हूँ कि हर किसी को अल्लाह ने उनकी तक़सीम के मुताबिक दिया है। उनको वो चीज़ मिली है, लेकिन जो आपके पास है वो नहीं मिला, और आपको जो चीज़ मिली है वो उनके पास नहीं है। हमें जो कुछ मिला है हमारा उसमें ही टेस्ट होता है कि हम उसको किस तरह यूज़ करते हैं, कैसे शेयर करते हैं, और क्या हम उनके साथ डील कर रहे होते हैं। तो वो बच्चों को और समझाने के लिए ख़ुद को मुझे ये समझना इंतहाई दर्जे ज़रूरी है। एहसास कमतरी तब आता है जब खुद माँ भी कंपैरिज़न करने वाली हो हर चीज़ में। देखो तो वो जेठानी का उसका बेटा, देखा है वो कितना अच्छे कपड़े पहनता है, कितना अच्छा सेट होके रहता है। तुम्हें देखा है तुम किस तरह की हालत में रहते हो, और देखा है वो फलाँ उसको कितना ढंग है फ़ैशन करने का, फलाँ की बेटी को। वो देखा है तुमने अपने मामू की बेटी को, अपनी फूफी की बेटी को, अपनी फलाँ को। ये जो हम कंपैरिज़न्स करते हैं ना, वो बच्चों के अंदर एहसास कमतरी डालती है, और ये खुद मेरा अपना अमल ही बच्चों को इसमें लेके जाता है। और जब आप कहें नहीं इट्स ओके, कोई मसले की बात नहीं है, तो क्या हुआ? हर किसी का अपना है जो उसको मिला है, और उसी में उसका टेस्ट हो रहा है कि वो क्या करता है। अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे मिला है, आप जितना शुक्र करेंगे अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा देगा। आपका दिल कर रहा है तो अल्लाह ताला से दुआ करें, और ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको लेके नहीं दे सकती, बिल्कुल लेके दे सकती हूँ, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है ना, और ये फ़िज़ूल खर्ची हो जाएगी। और फ़िज़ूल खर्ची क्या है? अल्लाह ताला कुरान में क्या कहते हैं? इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़्वान अश-शयातीन। बेशक फ़िज़ूल खर्च लोग क्या हैं? शैतान के भाई हैं। सोचें, अपने लिए भी सोचें। बेशक फ़िज़ूल खर्च लोग कौन हैं? शैतान के साथी दोस्त हैं। और हदीस में क्या आता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगहें मस्जिदें हैं, और सबसे नापसंदीदा जगह बाज़ार हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, जिनमें हम विंडो शॉपिंग के लिए और चलो देखें तो सही क्या है, चलो क्या नया ट्रेंड है, चलो वैसे ही चक्कर लगा के तो आते हैं, चलो ये तो देखें। अल्लाह के नज़दीक सबसे नापसंदीदा जगह हैं। ज़रूरत के तहत जाना पसंदीदा है, जाना चाहिए, जो आपकी ज़रूरत है, कभी-कभार के। कभी ऐसा भी होता है कि इंसान कहता है अच्छा सेल है जाके देख लूँ क्या पता कोई काम की चीज़ मिल जाए। लेकिन घर से निकलते मेरे ज़हन में कोई टारगेट होना चाहिए। शैतान क्या करता है हमें इन चीज़ों में इतना इन्वॉल्व करता है कि फिर मैं कहती हूँ क्या करूँ, बहुत मसरूफ़ियत है, वक़्त ही नहीं मिलता, इतना दिल करता है मेरा कुरान पढ़ने को और सब कुछ सीखने को, लेकिन क्या करूँ मेरे पास वक़्त ही नहीं है। तो मुझे खुद को भी और अपने बच्चों को भी इन कंपैरिज़न से निकालना है। ऐसे लोगों की कंपनी में नहीं उनको भेजना जो कि आपसे हाई लेवल के हैं, हाई स्टेटस हैं, और जिनकी बातें दुनिया की हैं। जैसी दोस्ती होगी बच्चों के अंदर फिर वो चीज़ें आएँगी। एहसास कमतरी इससे नहीं आती, लेकिन ख्वाहिश पे कंट्रोल करना ज़रूर आना चाहिए। अच्छा, अल्लाह ताला अगली आयत इतनी खूबसूरत आयत है, और ये भी इस जो मैंने पिछली बात की है उससे उसको कंटिन्यू करती है। अल्लाह ताला का अंदाज़ और फिर प्यारे नबी की भी एक हदीस है, वो बयान करूँगी। कुल अउनब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम। अल्लाह ताला ने सारी दुनिया की चीज़ें गिनवा दी, ये इन सब की मोहब्बत इंसान के अंदर रख दी गई है। हुब्बुश शहवात है, इनकी तरफ अट्रैक्ट होता है, ये लगता है कि बस सब कुछ यही है, बस मिल जाए, और वो कितनी खुशकिस्मत तरीन है कि उसका बड़ा-सा घर है, उसका शौहर उसको लेके जाता है, उसके पास क्रेडिट कार्ड है, जिधर जाए, जो चाहे, जैसे खरीदे, जैसे खाए, उसके बच्चे कितनी बड़ी पोस्ट पर हैं, और वो लोग तो इतनी सैरी करने जाते हैं, वेकेशन पे हर दफ़ा फलाँ-फलाँ जगह जाते हैं, और क्या मज़े हैं उनके। हुँ? कुल अउनब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम। अल्लाह ताला कह रहे हैं कह दीजिए, क्या मैं खबर दूँ तुम्हें इससे बेहतर की? ये जो तुम्हें तुम्हारी आँखों को चुंधिया देता है, जिसकी तरफ तुम अट्रैक्ट होते नहीं थकते, जिसकी तरफ तुम्हारी आँखें खिंची जा रही होती हैं। वो कुरान में और भी आता है ना एक जगह पे, ला तमुद्दन्ना ऐनैका इला मा मत्तअना बिही अज़वाजम मिनहुम। अपनी आँखों को लंबा नहीं करो
ان چیزوں کی طرف جو کہ ہم نے لوگوں کو دے رکھی ہیں، یعنی ان کو حسرت سے ان کی طرف دیکھنا، واو 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 کرنا۔ کہہ دیجئے کیا میں خبر دوں تمہیں اس سے بہتر کی؟ اور یہ سب سے بہترین حل ہے بچوں کو بھی اور خود کو بھی راہ راست پہ لانے کا، کہ دنیا کی نعمتوں کو چھوڑ کر، دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر اصل فوکس آخرت اور جنت، جس میں اس سے کئی کئی گنا، جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ نعمتیں آنے والی ہیں۔ کہہ دیجئے کیا میں خبر دوں تمہیں؟ نبأ ایسی خبر ہوتی ہے جو کہ بہت اہم ہو، اہم خبر کے لیے آتا ہے۔ جس طرح نیوز آتی ہے نا، بریکنگ نیوز ہے، اہم خبر ہے، تو ویسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اہم خبر، بریکنگ نیوز۔ اس سے بہتر کے بارے میں تمہیں بتاؤں، برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ریشمی کپڑا لایا گیا۔ اب آپ سوچیں، ایک مجلس لگی ہوئی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پیارے نبی بھی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی ریشمی کپڑا آتا ہے، دنیا کا مال متا ہے نا، یہ جو ہم نے پیچھے پڑھا، ذہب فضہ اور یہ ساری جو چیزیں آگے ہیں، دنیا کا مال متا۔ تو ایک ریشمی کپڑا لایا گیا، لوگوں نے اس کی نفاست اور نرمی پر تعجب کا اظہار کیا، جیسے ہم کہتے ہیں نا، واو اتنا زبردست، کون سے پالر سے تیار ہوئی، کتنے زبردست کپڑے ہیں، کون سے برانڈ کے ہیں، کہاں سے لیے ہیں، واو اس کا سٹائل، واہ 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 کرتے ہیں۔ اچھا، اب لوگ بھی جو ہے نا وہ دنیا کی اس چیز پر کیا کرنے لگے، تعجب کرنے لگے، واہ کرنے لگے۔ پیارے نبی نے آگے سے کیا طریقہ اختیار کیا، آپ نے کہا ہاں واقعی بڑا زبردست ہے، کتنا مہنگا ہے، کہاں سے لیا ہے، ہاں آج کل تو بڑا ٹرینڈ ہے، اچھا یہ والا ٹرینڈ بھی ہے۔ یہ بات نہیں شروع ہوئی، کیا کہا؟ تو پیارے نبی نے فرمایا جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے بھی افضل ہیں، اس سے بھی خوبصورت ہوں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یہ ایک حدیث ساری پورے ٹاپک کو کور کر دیتی ہے۔ فوراً دھیان کدھر لے کے گئی، دنیا کے اٹریکشن نہیں، دنیا نہیں، یہ واو یہ کتنا زبردست، یہ کتنا زبردست نیا سٹائل آیا ہے، نئی چیز آئی ہے، نیا ٹرینڈ آیا ہے، واو اب تو میں بھی یہ لوں گی، میں بھی یہ کروں گی، اس طرح کے اب کرٹن ہوں گے، اس طرح کا صوفہ، واو آج کل کا تو یہ نئے سٹائل کا فلاں چیز آ گئی ہے، اب تو یہ لینی ہے۔ نہیں، آپ نے فوراً کیا فرمایا، جنت میں سعد بن معاذ کے رومال، رومال سمپل کپڑے بھی نہیں، رومال اس سے افضل ہے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس پہ تم تعجب کر رہے ہو، اس پہ اٹریکشن فیل کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان، قُلْ أَنُبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر بتاؤں جس پہ تم بڑے وہ اپنی جان نچھاور کرتے پھرتے ہو، لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، ان کے لیے جنہوں نے تقوی کیا، جنہوں نے اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف میں، اللہ کی ناراضگی کے خوف میں غلط کاموں سے خود کو روکا، دنیا کی اٹریکشنز اور دنیا کی چیزیں جن میں بہت مزہ لگ رہا تھا، بہت انجوائمنٹ تھی، بہت دل تھا، ان سب کو سائڈ پہ کیا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ جو تقوی اختیار کریں گے ان کے لیے کیا ہوگا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ یہ بھی نہیں کہ صرف جنات ہوں گی، یہ نہیں کہا گیا للذین اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جنات تجری، جنتیں بہتی ہوں گی، اور ہوگا عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ کین یو امیجن، یعنی نعمتیں ملنی ہیں اور کہاں پہ ملنی ہے، قریب، قرب میں، اللہ کے قریب، عند ربہم، اللہ کے پاس، نیئر بالکل۔ اور حدیث میں آتا ہے، کسی نے پوچھا کہ یعنی اتنے سارے لوگ ہوں گے، اتنے سارے جنت میں جائیں گے، ہر کسی کا اپنا گھر ہوگا، تو ہر کوئی اللہ تعالیٰ کے پاس کیسے ہوگا؟ تو حدیث کے مفہوم میں ہی مثال میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جب چاند نکلتا ہے تو کیا ہر کسی کو ایک ہی لیول، یعنی ایک ہی طرح نظر نہیں آ رہا ہوتا؟ تو اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے، عند ربہم، ہر ان کے رب کے پاس ہے جنہوں نے تقوی کیا، جنات، باغات، باغات خوبصورت، اگر آپ اس کی تفسیر پڑھیں آپ حیران رہ جائیں، دنیا کچھ بھی نہیں ہے، باغات میں جو درخت ہی لگے ہوئے ہیں وہ کیسے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک گھڑ سوار 100 برس تک بھی چلتا رہے، 100 ایئرس تک بھی، تب بھی ختم نہ ہو۔ اگر قرآن سے سمجھنا چاہو تو سورہ واقعہ کی آیت نمبر 30 وَظِلٍّ ممدود، اور لمبا سایہ پڑھ لو۔ اور جنت میں کسی شخص کی کمان رکھنے کے برابر جگہ دنیا کی ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع یا غروب ہوتا ہے، صرف کمان رکھنے کی جگہ، یعنی وہ جو جس سے کہ یعنی جو یوز ہوتی ہے تیر اندازی میں، وہ جو کمان ہے، اتنی سی بھی جگہ ہے نا جنت میں، وہ ہر اس چیز سے دنیا کی بہتر ہے
جس پر سورج طلوع یا غروب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں ہوگا جس کا تنا سونے کا نہ ہو، گولڈ کا بنا ہوا ہوگا۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جنت کی کھجور کا تنا سبز زمرد کا ہوگا، اس کی ٹہنی کی جڑ سرخ سونے کی ہوگی، اور اس کی شاخ سے اہل جنت کی پوشاک تیار کی جائے گی، یعنی ڈریسز تیار ہوں گے، ان کے لباس اور جبے بھی اسی سے بنائے جائیں گے۔ کھجور کا پھل مٹکے یا ڈول کے برابر ہوگا، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، مکھن سے زیادہ نرم ہوگا، اس میں سختی بالکل بھی نہیں ہوگی۔ شرح سنہ کی صحیح روایت ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب انسان ان چیزوں کو پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے تو یہ دنیا بہت حقیر لگنے لگتی ہے۔ جنات ہیں جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جس طرح کہ جنت کے پھلوں کے بارے میں بھی قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ آپ قرآن میں آتا ہے اور جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی اور اس کے پھل ہر وقت ان کی پہنچ میں ہوں گے۔ سورۃ المرسلات میں آتا ہے متقی لوگ جنت کے سایوں اور چشموں میں ہوں گے، اور جو پھل وہ چاہیں گے ان کے لیے حاضر کیے جائیں گے، اور کہا جائے گا کھاؤ اور پیو مزے سے ان اعمال کے بدلے میں جو تم کرتے رہے، نیک لوگوں کو ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جس طرح پہلے ذکر کر رہے تھے پیارے نبی نے کہ ایک اور بہت پیاری حدیث ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ وہ ایک درخت لگا رہے تھے کہ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے۔ تربیت کا انداز دیکھیں، اللہ ہمیں ایسی تربیت کی توفیق دے، یا اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے، بچوں کو کس وقت کیا کیسے کہنا ہے ہمیں سکھا دے، سمجھا دے۔ اب دیکھیں ان کے انڈر ہیں، پیارے نبی پاس سے گزرے ہیں، پوچھا اے ابو ہریرہ کس کے لیے درخت لگا رہے ہو؟ میں نے عرض کیا اپنے لیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا میں تجھے اس سے بہتر درخت نہ بتاؤں، اس سے بہتر ڈیل نہ بتاؤں؟ ابو ہریرہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کہنے پر ہر کلمے کے بدلے تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگایا جائے گا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ سبحان اللہ، ہر طرف ہر وقت دھیان کدھر؟ جنت۔ جب انسان کا فوکس کوئی چیز ہو جاتی ہے نا کہ میں نے وہ حاصل کرنا ہے، پھر وہ باقی سب کچھ اس کا سب کچھ بہت نچلے درجے پہ چلا جاتا ہے، اس کی پرائورٹی نمبر 1 بس وہ چیز ہو جاتی ہے، کچھ ہو جائے کیسے ہو جائے۔ آپ نے اگر ایگزام میں فرسٹ آنا ہے، چاہے رات جاگنی پڑے، چاہے اپنی زبردست پارٹی، لوگ اپنی وہ شادی کے فنکشنز ہوتے ہیں، یعنی کہ کچھ بہت اہم چیزیں ہوتی ہیں، لوگ سب کچھ مس کر دیتے ہیں کہ بس میں نے اس میں ہائی لیول پہ پہنچنا ہے اور میرا بہت زبردست پیپر ٹیسٹ اور میرے اتنے مارکس اور فلاں۔ ہم دنیا کے ٹارگٹس بہت زیادہ رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن آخرت کے لیے جابر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہا تو اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگایا جاتا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبا جنت کا درخت ہے جس کا سایہ 100 سال کی مسافت کے برابر ہے، اہل جنت کے کپڑے اسی کے خوشے سے تیار کیے جائیں گے۔ مسند احمد کی صحیح روایت ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ تو تھوڑا سا ذکر ہے، جنت کا ذکر اگر ہم کرنے لگیں تو بہت طویل ہے۔ جنات ان کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں نے صرف یہ حدیث بیان کی ہیں، باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، چشمے جاری ہوں گے، خوبصورت ترین۔ اور اس کے بارے میں ہمیں قرآن میں ہی سورہ محمد میں ذکر آتا ہے، متقین لوگوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں میٹھے پانی کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، ایسے دودھ کی نہریں جس کے ذائقے میں ذرا فرق نہ آیا ہو، ایسی شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوں، اور صاف شفاف شہد کی نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ ہم ہم ویسے ہی اتنے زیادہ امپریس ہو جاتے ہیں اور اتنی زیادہ ہمیں اٹریکٹیو لگتی ہے وہ پانی والی جگہ، پانی بہتا ہوا، چشمے چل رہے، نہریں، اور آپ تصور کریں جو کہ ہم تصور بھی شاید نہیں کر سکتے، دودھ کی نہریں بہنا، شہد کی نہریں بہنا، اور پھر اس میں سے انسان جیسے چاہے وہ لے اور پیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کوثر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ایک نہر ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت میں عطا فرمائی ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اس میں ایسے پرندے اڑتے ہیں جن کی گردنیں اونٹوں کی سی ہیں۔ حضرت عمر نے عرض کیا وہ پرندے تو خوب مزے میں ہیں،
اتنی زبردست جگہ پہ، وہاں نہر کے پاس، ویسے پانی میں جو دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے ارشاد فرمایا ان پرندوں کو کھانے والے زیادہ مزے میں ہیں جن کو وہ ملے گی، وہ نہر سے پانی اور وہ پرندے کھانے کو۔ پیارے نبی نے کیا کہا؟ ان پرندوں کو کھانے والے زیادہ مزے میں ہیں۔ ترمذی کی حسن روایت ہے۔ تو انسان جب جنت کے بارے میں پڑھتا ہے تو یہ دنیا واقعتاً حقیر ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں پانی، شہد، دودھ اور شراب کی نہریں ہیں، اور ان نہروں سے چھوٹی نہریں نکلیں گی جو جنتیوں کے محلات میں جائیں گی۔ ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ یعنی ایک تو آج کل کے وہ ہوتے ہیں نا، تھیم پارکس ہوتے ہیں یا نیو کالونیز بنتی ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ، نیو ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، بیچ میں پانی انہوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے، ایک آرٹیفیشل بنائی ہوئی ہوتی ہے، اور ارد گرد گھر ہوتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا پانی نظر آ رہا ہو، ہر کسی کے گھر کو اپروچ کر رہا ہو، تھوڑا سا وہ ویو لے سکے، کچھ جا سکے۔ تو سوچیں گے ہر کسی کے گھر سے وہ جا رہا ہے اور ہر کسی کو اس کا ایکسیس حاصل ہے اور سب کچھ، کیا زبردست وہ ہے۔ اس کے مقابلے میں دنیا کی یہ چیزیں، دنیا کا یہ سب بہت کم ہے۔ قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، کسی دنیا کی چیز کی طرف اٹریکشن ہونے لگے نا تو اس آیت کو بس پکا کر لیں اور یاد کریں کہ میرے رب نے کیا کہا ہے کہ اس سے بہتر چیز تمہیں بتا دوں، یہ جو کچھ بھی ہے یہ بہتر نہیں ہے، یہ سب متاع الحیات دنیا ہے، واللہ عندہ حسن المآب ہے، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ اللہ بصیر بالعباد۔ انشاءاللہ وازواج مطہرہ، اور اس سے آگے کی تفسیر ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے اور اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ میں یہ چاہوں گی آپ سے کہ آپ ضرور جو آج کے ہمارے پوائنٹ ڈسکس ہوئے ہیں اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں، کوئی بات آپ کے دل پہ لگے اور آپ کو ہو کہ انشاءاللہ میں نے اب اس پہ عمل کرنا ہے، میں نے اس کے لیے کوشش کرنی ہے، یا کچھ بھی کسی بھی طرح کا، آئی لو ڈسکشن، کہ آپ ڈسکشن جب ہم آپس میں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے احوال بتاتے ہیں، خود اپنی ذات میں اسپیشلی اس چیز کو ضرور مینشن کریں ابھی جب گروپ اوپن ہوگا کہ آپ نے اپنے بچے کے ساتھ یا اپنے ساتھ ٹرائی کی، کس طرح کی، مثلا اگزامپل کے ساتھ، خواہش اور ضرورت پہ آپ کا کسی چیز کو لینے کا دل کیا، آپ کے بچے کا کیا، آپ نے اس کے ساتھ کیا کنورسیشن کی، کس طرح سے بات کی، یہ چیزیں آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گی، دوسروں کے لیے بھی ہیلپ فل ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہتر انداز میں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہم سے ہماری کوششوں کو قبول کرے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔